اس طرح سے گلشن کو سجانے کے لیے آپ اور بےتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، سوئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آپ علامہ حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ آپ کی سماعتوں کے حوالے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، برادران وطن، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں کا نشین اور خطاب بہت ہی سنجیدہ ہے اور بے حد علمی ہے۔ سو اسٹیج والوں سے گزارش ہے کہ وہ درمیان تقریر کوئی بھی ڈسٹربنس نہ کریں، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ دلوں کے دروازے اور ذہنوں کے دروازے کھول لیں اور ایک ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں مسنونہ کے بعد سورہ فجر کی دو آیتیں پڑھی، ریپیٹ کرتا ہوں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ You consume all inheritance, devouring it all together, and you love wealth, immense love۔ یہ اس آیت کریمہ کا انگلش ترجمہ ہے۔ سنسکرت ترجمہ ہے، تم وارثم سرو سہیتم بھکشسی بھکشیسی چ دھنم اتیشالم پریسی۔ یہ سنسکرت میں دونوں آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اردو ترجمہ دیکھیں۔ اور تم مرے ہوئے آدمی کا چھوڑا ہوا مال یعنی ترکہ دبا کر کھا لیتے۔ ہم یہاں عقل پر ٹھہریں گے، لمحہ پر ٹھہریں گے۔ لمحہ لمحہ ہم کسی کو دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں لما اللہ شخص اے جمع اللہ ما تفرق من الامور۔ سمجھے؟ یہاں بہت سی چیزیں بکھری ہوئی ہوں، handkerchief, these are bottles, and this is glass.
یہ ساری چیزیں بکھری ہوئی ہیں اور میں ان تمام بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹ کر اپنی جیب میں رکھ لوں. دیٹ از کالڈ لم. لم اللہ شخص وہ پراگندہ بال والے کو شخص کہتے ہیں جس کے بال بکھرے ہوئے تھے. کوئی بال ادھر جا رہا ہے, کوئی بال ادھر جا رہا ہے, کوئی بال ادھر جا رہا ہے. تو یہ اشخاص سے مشترک بکھری ہوئی چیز. تو بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹ کر اپنی جیب میں ڈال لینا, اس کو کہتے ہیں لم. اور سب سے بات کہ یہاں عقل کی جو صفت ہے ڈائریکٹ مصدر ہے, اور اگر کسی اسم کی صفت ڈائریکٹ مصدر لائی جائے تو یہ دل مبالغہ. جیسے کہا جائے کہ زید عادل, زید منصف ہے, انصاف پسند ہے, انصاف کرنے والا ہے. اور کہا جائے کہ زید عدل, ڈائریکٹ مصدر لے آیا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ زید سراپا عدل ہے. یہ کہا گیا کہ عقل لم یعنی بالکل سمیٹ کر کھانا, کچھ نہ چھوڑنا. لا یترک شیئا لأحد, کسی کے لیے کچھ نہ چھوڑنا, اس کے لیے آتا ہے عقل کے بعد لم. اور ایک نکتہ بڑا عجیب ہے, وہ یہ ہے جو قرآن حکیم کی تازہ تعلیم سے ایک تازہ تعلیم جو کسی اور زبان میں نہیں پائی جاتی. کیا عقل کے لیے لفظ لایا گیا ہے لم. جی, عقل کے لیے لم لایا گیا ہے. حالانکہ عقل کا مطلب یہ کھانا نہیں ہے, بلکہ ہر کسی چیز سے سمجھ میں آ رہا ہے, اور کسی چیز سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تعبیر عقل کی لائی گئی ہے. وراثت کا مطلب کوئی کھاتا, زمین ہے وراثت میں بھی زمین کو کھاتا ہے کیا؟ گھر ملا ہے وراثت میں میت نے چھوڑا تو گھر کو کھا لیتا ہے کیا؟ تو یہاں انتفاع شے کے لیے, کسی شے سے بینیفٹ لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ عقل استعمال کیا. کسی زبان میں نہیں پایا جاتا. یہ قرآن حکیم کی جدتوں میں سے جدت ہے, قرآن حکیم کی تازہ کاریوں میں سے تازہ کاری. ترجمہ یہ ہوا کہ تھوڑے لوگ مرے ہوئے آدمی کے جو وراثت رہا کی وہ کا پورا سمیٹ کے لیے یہ ہے لمہ کا ترجمہ. سمیت لم جمع کرنا, اور عقل پورا سمیت لیے تو یہ مطلب ہے. ایک اور بتاتا ہوں, یہ توراث اصل میں توراث ہے, اس لیے کہ مادہ اور ایسے تو توراث کیسے ہو گیا جگہ پہ خیال سے پی رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو وراثت ملتی ہے اسی جگہ پہ خیال سے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نہ محنت کی, ہینگ لگے نہ پھٹی, رنگ چوکا ہے, بیٹھے بٹھائے کھیت مل گیا, بیٹھے بٹھائے مکان مل گیا, بیٹھے بٹھائے دولتیں مل گئی, کھانا تیرا پکیا سے اتنا پکیا سے کھانا توراث کو توراث سے بدل دیا. کھانا اچھی ختم نہ چاہیے قرآن کا صحیح بات ہے. یہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, آدمی مر گیا, اس کے مال کو پورا سمیٹ کر کھائی لیتے, اپنی بہنوں کو نہیں دیتا. ایک بات بولوں, بہت سنا ہے نا جی, جو وراثت نہیں دیتے اپنی بہنوں کو, جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے, ان کی نماز جنازہ میں ضرور شرکت کریں.
جو وراثت میں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، جگار لے کھائیں، ان کی نماز جنازہ ضرور پڑھو اور دیکھو کہ وہ کیا لے کر کے جا رہا ہے، کیا لے کر جا رہا ہے۔ اور جن کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا وہ کبھی اس کے لیے دعا کرے گی نہیں کرے گی، اور اس کے آپ میں دعا بھی کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ سچ بولتا ہوں، منڈی نیچے کر لو، پیر اوپر کر لو، خلاف کعبہ پکڑ کر دنوں رات روتے ہو، اگر آپ نے وراثت نہیں دی ہے ڈائریکٹ جہنم ہے، وہی سزا ہے، ڈائریکٹ جہنم ہے۔ نہ حج کسی کام کا، نہ نمازیں کسی کام کی، نہ روزے کسی کام کے، نہ صدقہ و خیرات کسی کام کے، نہ زکات کسی کام کے، ڈائریکٹ جہنم ہے۔ ثابت کرتا ہوں ابھی، ثابت کرتا ہوں، ثابت کرتا ہوں۔ آدمی ایسا کیوں کرتا ہے؟ دوسرے مال سمیت کے لیے لیتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ بتائیں گے آگے دوسرے جملے میں۔ گویا پہلا جملہ جو کہا گیا اس کی وجہ، اس کا ریزن بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں کرتا ہے، کیوں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے حب جم کرتے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ جم کا مطلب سمجھتے ہیں، جم جو ہوتا ہے نا وہ کمیت کی صفت ہے اور حب کمیت نہیں، کیفیت ہے۔ یہ دوسرا سمجھنا ہوتا ہے، ہاں اس کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے، بہت سمجھ میں آتا ہے۔ وہ تو ایک یہ معنی چیز ہے، اور جم ہاؤس میں پانی بھر دیا، جمع ہو گیا، یعنی کثیر۔ اور یہ جمن جو کثیر ہے یہ ہمیشہ یہ کیفیت کی صفت بنتا ہے، کمیت کی نہیں۔ یہ بھی قرآن حکیم کے مبتدعات میں سے ایک ہے۔ هذا من عجائب القرآن۔ بہرحال ہم قرآن کے عجائبات کو بحث نہیں کر رہے ہیں، اور چونکہ آیت آ گئی تو ہم اس پر بحث کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، وراثت سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم مال سے بہت محبت کرتے ہیں۔ لوگ جس کو کہتے ہیں لوگ، کیا ہماری لوگ کو بیٹھے ہوئے تو سمجھ میں آ جائے تو سمجھے کہ گیتا میں ایک شلوک ہے کہ اگر اتنی صفتیں کسی انسان کے اندر آ جائے تو یہ سب تعلیم سمپدا ہے، تعلیم سمپدم، یہ ملکوتی صفت، ملکوتی صفت، اور تعلیم ہے ملکوتی فرشتوں کی صفات۔ آپ احترام انسانیت کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ صفات آ جائے جو گیتا کے اس شلوک میں ہے، اور ایک ایک بات گیتا میں تو مجھ کو لگا ہے ہر ایک بات کی قرآن حکیم میں تفصیل ہوتی ہے۔ جی کیا ہے؟ پڑھ لیتے ہیں تو یہ سنے پڑھتا ہوں۔ اہنسا ستیمت کرودھا تیاگ شانتی اپیشنم دیا بھوتیشورو لبھم مادھوم ہریر چاپلم۔ یہ پڑھنے کے لیے پڑھ سکتا، اس لیے میں گرامر کا ٹائم دے دوں جی، سنسکرت گرامر کا، اور سنسکرت گرامر اگر آ سکتے تو آپ صحیح سے پڑھ سکتے ہیں شلوک کو۔ کیا پھر سے پڑھتا ہوں۔ اہنسا ستیمت کرودھا تیاگ شانتی اپیشنم دیا بھوتیشورو لبھم مادھوم ہریر چاپلم۔ کہا گیا اہنسا، تشدد مت کرو، مجمل کسی پر تشدد مت کرو۔ قرآن حکیم نے کہا ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اس سے بڑا اہنسا کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو مار دو تو تمہیں پوری انسانیت کو مار دیا، اس سے شاندار بات کیا کی جا سکتی ہے؟ اہنسا تو تشدد نہیں کرنا، ہنسا نہیں کرنا، ستیم، ہمیشہ ستیم مت، سچ بولو، سچ بولو۔ رہے گا اس آئینے میں سب اپنے ہمارے ہندو بھائی بھی دیکھیں، اور یہ جو اپنے آپ مسلمان کہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو دیکھیں۔ اہنسا، تشدد نہیں کرنا، ہنسا نہیں کرنا۔ دوسرے ستیم، ہمیشہ سچ بولنا۔ اپورودھا، کرودھ مانے غصہ، تو اپورودھ
غصہ نہیں کرنا. سارا معاملہ تھوڑا سا کوئی معاملہ آیا آستی چڑھائیے. انجام کیا ہوا؟ تو اکروھ تو اہنسا ستیہ کرودھا تیاگ. تیاگ کا مطلب اگر آپ کا کسی کے اوپر حق نکلتا ہے حق چھوڑ دیجیے. اس کو کہتے تیاگ. تیاگ کسی نے تو پوری حکومت چھوڑ دی تھی, بن میں چلا گیا تھا. تیاگ کسی کے لیے تیاگ دینا, چھوڑ دینا. تیاگ شانتی اپیشنم. شانتی اور اپیشن. شانتی کا مطلب دماغ کا سکون, دل کا سکون, سماج کا سکون. یہ نیتا موجود ہے یہاں, ان کا یہ کام کہ معاشرے اپنا دماغ شانت رکھے, دل شانت رکھے اور معاشرے کے اندر اشانتی کا پھیلنے دے, شانتی بنائے رکھے. یہ ان کا کام ہے, جن کے ہاتھ میں پاور ہے. شانتی اپیشن کہتے ہیں غیبت کو, چغلی کو, ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. قرآن حکیم میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی آدمی کی غیبت کرتا ہے تو گویا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کو پوچھ جاتا ہے. میں مجھ کو کہا گیا اس کی تفصیل ہے قرآن حکیم میں. کیا بات ہے, قرآن حکیم میں ہر چیز کی تفصیل ہے. یہ تفصیل نہیں بھولنی چاہیے, اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہے. کہیں بھی کوئی صداقت, کوئی دروغ اور کوئی سچائیاں کو ملے, قرآن میں پورا وہ سچائیاں کو ملے. یہ قرآن صداقت سے ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. ایک بات سچائی پر مشتمل ہے, سچائی ہوئے ہوئے. ایک دو اہنسا ستیہ کرودھا تیاگ شانتی اپیشنم. دیا رحم کہتے ہیں کہ فلسطین کے بچوں کی لاشیں اڑتے ہوئے دیکھی گئی تو بعض لوگوں نے مذاق اڑایا. کہاں ہے دیا؟ دیا کیا ہے؟ کوئی آدمی ایکسیڈنٹ میں سامنے پڑا ہوتا ہے اور آپ اس کی تصویر اتارے. یہ رہے بھائی. اور دیا کس پر کر دی؟ بھوتیشو. بھوتیشو جمائیے تمام چیزوں پر, چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور ہو, ہر ایک کے اوپر دیا کرو. دیا بھوتیشو. اور الولوک کا مطلب لوگ نہیں ہونا چاہیے. لوگ جی یعنی lack of greed, یعنی لالچ نہیں ہونا. آج تو لالچ کی بنیاد پر سب کچھ کیا جا رہا ہے. لالچ کرنے یہ دیکھو وراثت کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ مال سے بہت محبت کرتا ہے, مال کا خریدنا چاہیے. تو دیا بھوتیشو ولولکتم مارتوم. آپ کی طبیعت پر نرمی ہونی چاہیے, مردودہ ہونی چاہیے. مارتوم نرمی ہونی چاہیے آپ کی طبیعت میں. آپ ملے خوش اخلاقی سے ملے, چھوٹا ملا بڑے ملے. یعنی کہوں کہ آدمی ایک چھوٹا ہوتا ملو, چھوٹوں سے ملو, چھوٹوں سے ملو, ان کو بھی محبت ہو تو انتظار میں. جی دیا بھوتیش ولولکتم مارتوم. آپ کے اندر نرمی ہونی چاہیے. ہری کا مطلب ہوتا ہے لجا, شرم, ہٹائے شرم. شرم کا ہے, شرم کا ہے. عورتوں کی بھی شرمی آپ دیکھیں, مردوں کی بھی شرمی آپ دیکھیں. بس رات اللہ کا ہے, رسول کا ہے. نہ اللہ سے محبت ہے نہ رسول سے محبت ہے. ایسے سے کرتا ہے, ایسے سے کرتا بھاگ لوں گا. ہم لوگ جب اپنے زمانے میں 4-5 دوست بیٹھتے تھے تو بھی تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے. یہ موبائل نہیں دی ہے, عذاب نہیں تھا. آج تو 5 دوست بیٹھے ہوئے اور ہر ایک وہ ہتھیاری محفل میں رہتے ہیں. یہی بات, موبائل نے محفل کو اکیلا کر دیا ہے, مجلس کو اکیلا کر دیا ہے. تو لجا لجا نہیں ہے. اور اچھاپن کا مطلب ہوتا ہے ریسٹلیسنس, یعنی بے قراری. یعنی آدمی مستقل ہو جاتا ہے, یہ بھی لے لوں, وہ بھی لے لوں, یہ بھی لے لوں. اس کی طبیعت کسی مقام پر استری نہیں ہوتی ہو, ریسٹ ہی نہیں کرتی
جی اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنی شاندار باتیں کہی گئی. میں نے اس وجہ سے پڑھ دیا کہ یہاں ہمارے وہ بھائی بھی موجود ہے جو اس زبان سے واقف ہے یا تھوڑا بہت واقف ہے. اس میں ایک سنسکرت زبان سب کو نہیں آتی, اچھے اچھے پڑھے لوگوں کو نہیں آتی, سمجھا دیا ہوں سمجھ جی. تو یہ جو مال کھا گیا ہے بنیاد لالچ جی. آگے بڑھتے ہیں. ہم کہ ان کا ایک دوست بستر مار پڑا, بالکل مارنے کے قریب تھا اور چراغ چل رہا تھا. یہ ہم لوگوں کا سارا میرے ہوئے تھے اور جیسے ہی وہ آدمی مرا وہ تو چراغ چل رہا تھا, چراغ جا گیا. لوگوں نے کہا یہ جب تک زندہ تھا سانسیں چل رہی تھی تب تک آپ نے چراغ نہیں بجھایا, یہ جیسے ہی مرا آپ نے چراغ بجھا دیا. کہا کہ جب تک یہ زندہ تھا یہ سارا مال اسی کا تھا, یہ چراغ اس کے اندر تیل بتی سب اس کی ملکیت تھی. اس کے مرنے کے بعد اب اس کا کچھ نہیں ہے, اب سارے یتیموں کا ہے جس کو یہ آدمی جمع کر کے لیل گیا پورا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. قرآن حکیم میں 3-4 آیتوں کے اندر وراثت کے احکام بتائے گئے. کریں میٹنگ کر رہے ہوں بہت عجیب ہوں. سدھر جاؤ, احوال کچھ اچھے نہیں ہیں ہم لوگوں کے, ہمارے اخبار اچھے نہیں تو احوال کیسے ہو سکتے ہیں جی. تو 3-4 آیتوں کے اندر پورے احکام ہیں. یہ تو قرآن حکیم کی علاقہ ہے. پڑھاتا ہوں اتنا مشکل کرے آپ کو 4 مشکل کرو, علم قرآن, علم حدیث, علم نسب, علم حساب, علموں میں سے ایک کچھ کر پڑھو تو آپ یہ بننے کا مطلب کیا رکھنا پڑتا ہے. 4 آیتوں کے اندر تقریباً تمام مسائل اور مسائل بیان کر دیے گئے. یہ قرآن ایک کی بلاغت ہے جی, جس کو کتنا ملنا چاہیے. ایسا دیکھو ہم بات کو سمجھتے ہیں. پہلی آیت جو ہے سورہ نساء کی, جس میں بیٹی کو اتنا ملنا چاہیے, بیٹے کو اتنا ملنا چاہیے, باپ کو اتنا ملنا چاہیے, ماں کو اتنا ملنا چاہیے, دادی کو اتنا ملنا چاہیے, نانی کو اتنا ملنا چاہیے, بھائیوں کو اتنا ملنا چاہیے. تو ہے آیت نمبر 11, ہم اس کو بحث نہیں کرتے. آخر میں بتا گیا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. پہلے وصیت پہلے اور قرض بعد میں. جبکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جب آدمی مر جائے تو اس کے مال میں پہلے قرض دیا جائے. کوئی آئے تو ارے پپا ہم سے اتنا لیے ہیں, لاؤ قرض دو, تو اس کے مال میں سے وہ قرض کو دے دیا جائے, پہلے دیا جائے. اس کے بعد وصیت پوری کی ہے. وصیت کتنی؟ اللہ تزید علی الثلث, 1/3 سے زائد نہیں ہونی چاہیے. آدمی اگر وصیت کرتا ہے تو اپنے مال میں 1/3 سے زائد وصیت نہیں کر سکتا. تو پہلے قرض نکالو اور بعد میں وصیت. سوال یہ ہے کہ جب دین پہلے ہے تو وصیت کو پہلے کیوں لایا گیا؟ وصیت کو مقدم کیا گیا. جواب, قرض آپ نے لیا ہے تو آدمی چڑھا کر کے لے لے گا. ارے لیا ہے پیسے نکال, اور وصیت وہ تو مندوب ہے. وہ آپ دیکھ تو اس میں اعمال ہے. آدمی اس میں غفلت کر سکتا ہے اور ڈھیل دے سکتا ہے, نہ بھی دے سکتا ہے وصیت کو. لہذا وصیت کی اہمیت کو پہلے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ قرض کی ادائیگی پہلے ہوگی. لیکن دیکھو اگر میت نے وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جائے, اس سے غفلت نہ برتی جائے. سو من بعد وصیت یوصی بہا او دین, پہلے وصیت کا تذکرہ بعد میں دین کا تذکرہ, جبکہ ترتیب میں دین پہلے وصیت بعد میں. اچھا, اس کے بعد کہا گیا فریضۃ من اللہ. ارے یہ وراثت دینا یہ نفل نہیں ہے, یہ فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے, جیسے رمضان کے روزے
فرض ہے، جیسے حولان حول کے بعد سال گزر جانے کے بعد زکات فرض ہے، ایسے ہی تمام فرائض میں سے ایک فریضہ ہے یہ سنت اور نفل نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ اور من اللہ کہہ کر کے اور بات کو شاندار بنا دیا گیا کہ یہ فرض جو کیا گیا ہے کسی شخصیت کی طرف سے نہیں، کسی بابا کی طرف سے نہیں، کسی فقیر کی طرف سے نہیں، کسی بڑی شخصیت کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا، فرض کیا یہ، تاکہ یاد رہے کہ یہ فریضہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن فریضہ کہہ دیا جاتا ہے کافی تھا، لیکن من اللہ اس فریضے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے من اللہ کہا گیا۔ اور یہ تو میں پروگرام کر رہا ہوں اور یہی بات سمجھتے ہیں یہ فریضہ تب بھی رکھو، اس کا فرمایا گیا ان اللہ کان علیما حکیما۔ علیم کیوں کہا گیا، حکیم کیوں کہا گیا؟ غور سے اللہ کو معلوم ہے کہ وراثت دینے میں کتنے فائدے اور اگر کوئی وراثت نہ دے تو کتنے مفاسد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصالح وراثت کو جانتا ہے اور مفاسد وراثت کو بھی جانتا ہے۔ کوئی اگر دے تو فوائد کیا ہے اور وراثت کوئی نہ دے تو مفاسد کیا ہے، خرابیاں کیا ہے، اس کا علم رکھتا ہے۔ ان اللہ کان علیم، اور حکیمن کا مطلب یہ کہ اللہ جس کو جتنا دے دیتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ کیوں؟ اس میں ایک سوال کیا جاتا ہے کیا کہ بیٹی کا ایک حصہ اور بیٹے کا دو حصہ، تو یہاں تو برابری نہیں رکھی گئی، بیٹی کو کمزور سمجھا گیا کہ 3 لاکھ ہے تو 2 لاکھ بیٹے کو دے دیا جائے، 1 لاکھ بیٹی کو دے دیا جائے، یہ انصاف کہاں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ علیم ہے حکیم۔ حکیم کیسے ہے؟ کم دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ چلو سمجھا دیتا ہوں۔ عورت اگر ہے تو اچھی ہے تو اس کی کفالت کی ذمہ داری، پیسہ خرچ کرنا، نفقہ کی ذمہ داری جی، اور عورت کی شادی ہو گئی تو اب پورے نفقہ کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے، اور اگر عورت بیوہ ہو جائے تو پوری کفالت بچوں کے اوپر ہے، بیٹوں کے اوپر ہے جی، اور اگر بیٹے کی حفاظت کرنے والے نہ ہوں تو حکومت کی حفاظت کرے، اور اگر حکومت کی حفاظت نہ کرے تو مسلمانوں کا سارے معاشرے کی حفاظت کرے۔ یہ ہے نظام وراثت کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام کا؟ اسلام کا نظام وراثت اور علیمن حکیمہ کہتے کہ کمال کر دیا گیا، میرا بات کیسے کرتا ہے؟ میں سب سے کہوں گا قرآن حکیم کے طالب علم جی، بہت عجیب و غریب سبجیکٹ ہے، بہت عجیب و غریب سبجیکٹ ہے۔ میں 20 سال سے اس سبجیکٹ کا طالب علم، 20 سال سے اس قرآن حکیم کا طالب علم ہوں۔ ان اللہ کا علیم، تو پہلے جب وراثت بیان کی گئی، اچھا ایک بات اور بول دوں کہ کہا تھا کہ لڑکی کے 1 لاکھ، لڑکا کے 2 لاکھ، دنیا کی آئی کا ہے کہیں گئی، دنیا کی آئی۔ ایک بات بولو، اصحاب الفرائض تو آ رہا ہے، جیسے عبداللہ کا بطر حدیث پڑھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذهب الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر، رواه البخاری في کتاب الفرائض۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الفرائض میں ہے، رات جیسا قال معاذ عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے کہ پہلے فرائض والوں کو دے دو، فرائض والوں کو یعنی جن کا حصہ متعین کیا گیا ہے شریعت، کتنے ہو جن کا حصہ شریعت میں متعین کیا گیا جی، کتنا 12 اور آپ کو سن کے یہ حیرت ہوگی کہ 12 میں سے اصحاب الفرائض مرد صرف 4 ہیں، 8 عورتیں۔ دیکھو 8 عورتیں، ماں کبھی محسوب نہیں ہوتی جی، ماں کو حصہ مل رہی ہے، بیوی کبھی محسوب نہیں ہوتی مل رہی ہے، بیٹی کبھی محسوب نہیں ہوتی مل رہی ہے جی، باپ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ماں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا اتنا بڑا درجہ رکھا ہے، اس کا حصہ کوئی کاٹ نہیں سکتا جی، بیٹی کا حصہ کوئی کاٹ نہیں سکتا،
ماں کا حصہ کوئی کاٹ نہیں سکتا، بیوی کا حصہ کاٹ نہیں سکتا، کوئی تو محسوب نہیں کر سکتا. ماں کو محسوب کرنے والا کوئی نہیں، بیوی کو محسوب کرنے والا کوئی نہیں کہ وہ آ جائے تو بیوی کو نہ ملے. اچھا اس کے بعد جو 12 نمبر کا ہے ایک بات بڑی انہیں بتایا کہ بیوی کا اتنا حصہ اگر اولاد موجود، شوہر کا حصہ کتنا حصہ اگر اولاد موجود، اولاد موجود نہیں تو بیوی کا حصہ اور شوہر کا حصہ. سمجھا ہے؟ اچھا پھر ایک ہوتا ہے اخوان ماں شریک ہے وہ بھائی تو ہوتے ہیں، ماں شریک بتایا نا. دیکھو اگر ایک ہے تو 1/6. وإن كان رجل يورث كلالة لم يورث وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. 1/6 یعنی اگر ماں شریک ہے تو 1/6 ہم اس میں نہیں تو آپ دیکھ لیں اس میں. آج کے آخر میں جو کہا گیا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا کہا گیا ہے. واللہ علیم حلیم. یہ دیکھو پہلی آیت کے آخر میں کیا ہے؟ اللہ کی 2 صفتیں علیمن حکیمہ، اور دوسری آیت میں وراثت کچھ لوگوں کی بیان کرنے کے بعد 2 صفتیں آئی. کیا؟ علیمن حلیم. حکیم علیم حلیم. پہلے کیا آیا؟ علیمن حکیمہ، اور دوسری آیت کے اختتام پر اللہ کی 2 صفتیں آئی علیم اور حلیم. ٹھیک ہے. علیم اس وجہ سے کہ کونے بھائی کے نیت دیکھے اور کونے بھائی کے نیت نہ دیکھے. ہم نہ معلوم مجھے معلوم ہے کہ کون دینے کی نیت رکھتا ہے اور کون نہیں. ہمیں علم ہے اور کون نہیں دینا چاہتا ہم جانتے ہیں. اور حلیم کہہ کر کے یہ بتایا گیا یہ میرے بندے اگر تو دنیا میں اپنی بہنوں کی وراثت نہیں دیتا تو ہو سکتا ہے میری علم اور میری بردباری کی وجہ سے دنیا میں سزا سے بچ جائے، آخرت میں سزا سے نہیں بچ. عالم دقائق میں قرآن، عالم عجائب میں قرآن. یہ پوری کہے تو بڑا کیا. اچھا آپ دیکھو ایک عجیب نکتہ آپ لوگوں کو مجھے دینے والوں کی جزا اور پھر اگلی آیت میں نہ دینے والوں کی سزا. اب سنو جدیت ہمارا سب بکری لے گا کہا گیا تلک حدود اللہ. حدود کے کیا کہتے ہیں؟ حدود باؤنڈریز. آگے نہ جاؤ، یہ بارڈر ہے، اس سے آگے بچاؤ مار کے جاؤ گے. ہندوستان اور پاکستان کی سرحد ہے، کوئی پاکستانی ادھر سے آئے لیکن میزائل مار کے آئے گا اس لیے اس سرحد پر آدمی ہو گیا. باؤنڈریز کراس نہیں کرنا، یاد ہے یہ سرحد ہے، یہ مار کے آئے گا. اچھا دیکھو تلک حدود اللہ. اچھا حدود کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے، باؤنڈری انسانوں نہیں ہے، اللہ نے بنائی. حدود اللہ یہ اللہ کی مقدس کا سرحد ہے. کراس کرو گے تمہاری اوقات ہے، کراس کرے گی یہ تمہاری اوقات ہے. یہ اللہ کی حدوں کو کراس کر رہے ہو 10 حج لے کے آؤ، 10 لے کے آؤ اور وراثت ہے بیٹھا منڈی نیچے پیر اوپر کی کون حج سے کون مطلب نہیں. یتیم کا مال کھا بیٹی یتیم ہو گئی ہے نا، بیٹی یتیم ہے، باپ کے مرنے کے بعد کیا ہوئی بیٹی؟ تمہاری بہن کیا ہوئی؟ تم یتیم ہوئے ہو، یتیم ہو گئی ہو. ایک یتیم کا مال کھا ہے اس لیے تمہارے پاس طاقت ہے. بہن کچھ بول نہیں سکتی، اور بہن اگر کہے بھیا معاف کر دے، معاف نہیں ہوتا، معاف نہیں. بہن کے معاف کرنے سے جائیداد معاف نہیں ہو سکتی. اور دوسرے کچھ لوگ بیٹی کو شادی کے وقت جہیز کی شکل میں کچھ اشیاء دے کر کے اسے تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو دوسری چیز کو بدل دیا. کہیں تمہارے چہرہ بدل دیے جائے، نسل کر دیے جائے. جیسے ایک قوم کے چہرے بدتر بنا دیے گئے تھے، سور بنا دیے گئے تھے. تم اللہ کے قانون کی صورت بھی لا رہے ہو، وراثت کی جگہ پر جہیز لا رہے ہو. شرم نہیں آتی تم کو؟ حاجی بنا بیٹھا، نمازی بنا بیٹھا، یہ کون دیکھے؟ تو دل کا حدود اللہ یہ
اللہ کی بنائی باؤنڈریز ہیں، کراس نہیں کرنا، کراس نہیں کرنا، کراس کرنا۔ اچھا جو لوگ اس کو کراس نہیں کرتے، ومن يطع الله ورسوله لم يزد ولم ينقص، ومن يطع الله ورسوله وراثت نہ زیادہ کیوں نہ کم، وراثت زیادہ کیسے؟ ارے بیٹوں کو اللہ پتہ کو بڑھا کے دیا، اللہ وصیت دینے والی تھی، وارث کا حصہ بتائیے نا، تمہاری وصیت نہیں کر سکتا، اللہ وصیت دینے والی تھی۔ تو ومن يطع الله ورسوله لم يزد ولم ينقص، آپ وراثت کو جتنا اللہ نے بتایا ہے اسے زیادہ نہیں دے سکتے، اللہ نے جتنا وراثت کہہ دیا اتنا دینا ہے اسے کم نہیں دے سکتے، یہ ہے ومن يطع الله ورسوله لم يزد ولم ينقص۔ تو يدخل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها۔ یہ جب جنتیوں کا تذکرہ ہے تو خالدین جمع لائے گئے، اور ایک کے بعد وراثت نہ دینے والے کو جو سزا بیان کی گئی وہ خالدین نہیں، یہ خالدن ہے بھائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں جنتیوں کو نعیم الجنت کے رب نعیم الصحبہ بھی حاصل ہوگی، اور جہنمیوں کو عذاب النار کے علاوہ عذاب التنہائی، عذاب التنہائی، عذاب التنہائی، اکیلے دیکھو گھوما تو سب بیٹھتے، کہاں رہے ہو؟ چلے گیا جنت میں جا کے آگ ابھی کہا ہے تو صندوق میں بند ہے، آگ کے صندوق میں بند ہے، تو وہاں خالدین ہے، وہاں نعیم الجنہ کے علاوہ ایک بڑی نعمت نعیم الصحبہ ہے۔ دیکھو ہم اکیلے ہی بیٹھا رہی ہے، کیوں نہ ہوئے، کیسا لگے اپنے، دیکھو علماء بیٹھے ہوئے ہیں مسجد سے، نورانی مسجد میں کتنا اچھا لگ رہا ہے، دیکھو تو وہاں دوست احباب بھائی بہن اگر نیک ہے تو سب اپنے ساتھ، تو نعیم الجنہ کے علاوہ نعیم الصحبہ جانا خالدین رہیں گے۔ اب دیکھو ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، معصیت کس کو کہتے ہیں؟ مخالفت اللہ نے کہا ڈاٹ کراس ہے، اب تو کراس کر لیتا ہے، ہذا عصیان، ہذا معصیت۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، اللہ کے باؤنڈریز کو کراس کرتا ہے تو یدخلہ نارا خالدا فیہا، نہیں ہے ہر مہینے کے قرآن جی۔ تو یہاں وہاں تو جنت میں جنت نعیم، جنت کی نعمتوں کے علاوہ صحبت کی بھی نعمت ملے گی، اور جہنمیوں کو عذاب نار کے علاوہ عذاب الانفراد ملے گا، تنہائی کا عذاب ملے گا، ان کو تنہا رہیں گے بیچارے، تنہا۔ صحبت بڑی اچھی ہے، شادی نہ ہوگی نہیں، وہ شادی کو گئے اپنے دوست کے یہاں تو آج کل صابن آپ کھائے گا، ایسا نہیں کہ صابن ہے دیکھو، اور جب تک میرا فوٹو بنا رہا ہے وہ دکھتے نہیں، صابن کو عورت سے کیا کرے تھا، عورت کو فوٹو سے کیا کرے تھا، یہی کمپنی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ذہن خراب کر رکھا ہے، سرکار ذہن ہے، بس سرکار ہے جی۔ تو صابن آپ کو کھائیں مٹی وٹی دے دیتے ہیں، اس میں لگائے ہوئے کیا مٹی دیتے ہیں، پہلے محروم تو لگا ہوتا ہے نہیں، پورا مٹی سے پورا بھرا جو ہے بھر لیتے ہیں۔ اب دنیا میں جو جمعہ آتا جی وہ جمعے کے جاتے ہیں، وہ جمعے کے جاتے ہیں، ان کی غلط محمد جو بھی ٹھیک ہے ڈھیلو ڈھیلو ڈھیلو، ہاں تو کہاں ہے ہم تھکاؤ کہاں تھا، صاحب اپنی بلیک مٹی دی اور پڑے تھے، دل گلے خوشبو درہم معامروں سے رسید الزفت محبوب بدستم، گفتہ بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کہ ازبوئے دلاوے دمستم، گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باب النشستم، سب جمالے ہم نشید ارمن قدر کر ودرنا من ہما خاکم کی حسدم، کہتے ہیں کہ
میں ایک دوست کیا گیا حمام میں، اس نے نہانے کے لیے مجھے ایک مٹی دی. جب میں نہانے لگا تو اس مٹی سے خوشبو آ رہی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا تو گفتم کی مشکیا ابھی کہ اسبوئے دلاوے دے تم اسم. میں نے اس مٹی سے کہا تو مشکے یا ابھی ہے کہ میں تیری دلاوے خوشبو سے مست ہوں کہ اسبوئے دلاوے دے تم اسم. گفتا من کی لینا چیز بودم وہ لیکن مدت باقل نشستم. کہتی ہے وہ مٹی کہ میں کوئی نہ چیز مٹی تھی لیکن مدتوں تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں. جمالے ہم نشی در من اثر کر وگرنا منہما خاتم کی رستم. ہم نشین کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا ورنہ میں تو مٹی کی مٹی ہوں. پھول کے ساتھ رہی ہوں تو پھول کی خوشبو میرے اندر آ گئی ورنہ میں تو مٹی کی. یہ خوشبوئے کر حمام روزے رسید است محبوب بدستم. ودو گفتم کی مشکیا ابیری کہ اسبوئے دلاوے دے تم اسم. گفتا من کی لینا چیز بودم ولیکن مدت باقل نشستم. جمال ہم نشیدر من ادر وگرنا من ہما خاتم کی رستم. تو علیم حلیم لایا گیا. اللہ کو معلوم ہے دیکھ نیت ہے کہ نہیں. اللہ تو نیت جانتا ہے اور یہاں بچ گئے تو وہاں بھی سخت ہے. اس لیے حلیم سو نہیں. اب آگے دیکھو آگے کہا گیا ومن يتعد حدود يدخل نارا خالدا ولو عذاب مهين. یہ کون عذاب ہے؟ ایک تو وہ عذاب عظیم. ایسو مجھے یہ کون نکتا ہے کہتے کہوں یہ تو نہیں ملتا. ایک ہے بہت عذاب سوال پڑھنے کا نہیں. ایک ہوتا ہے عذاب عظیم، ایک تو ہوتا ہے عذاب علیم اور ایک تو ہوتا ہے عذاب مہین. ہم کا وقت تعلیم عذاب مہین يدخلون نارا خالدا فيها عذاب مهين. عذاب عظیم، عذاب عظیم. عظیم کا تعلق کمی بہت بڑا ہے اور علیم اس کا تعلق ایسا ہے کیفیت سے. مارو کیوں ہے بہت مارو تو ہوگا عذاب عظیم اور وہ کہتے اور اندر سے درد احساس ہے یہ ہے عذاب علیم. اور وہ کہا ننگا کہیں گے پورے گھر میں پورے گاؤں میں گھمائے ہوئے عذاب ہوئی. یہ زندہ کا عذاب ہے تو ننگا کہیں گے گھمائے جاؤ جاننا ننگا کہیں گے جاؤ ننگا کہیں گے گھمائے جاؤ. فرشتہ ننگا کہیں گے مار کے لے جاؤ بدن پر کپڑا ہے ننگا کہیں گے. یہ عذاب مہین ذلت والا عذاب. اس سے بڑا ذلت کا عذاب کیا ہو سکتا ہے جو ننگا کہیں گے گھمایا جائے. تو یہ تین آیت اور تین آیت کے آخر میں ایک میں آخر میں کیا ہے اللہ کی دوستی کرتے ہیں علیم حکیم اور دوسرے میں علیم حلیم. اور یہ باؤنڈری کراس نہ کرے اللہ کی حد کی پابندی کرے. جزا کیا ہے بتایا نہیں کہ بڑی کامیابی اور جنت بڑی کامیابی ہو سکتی. اچھا اور جو وراثت نہ دے یدخلہ نارا خالدا. یہ لوگ آخر کو سزا ہے. یہ مسلمان کی طرح کیسے ہو سکتی ہے اس لیے کہ وراثت نہ کرے بنائے قبائل میں سے. تو یہ خالدت ہے. مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے. دور لوگ خالی سن لو لوگوں کی طرف سمان کر دور لوگ سمجھو تو خلود کا مطلب ہوتا ہے خلود موقت. خلود موقت ہو رہا ہے وہیں وہ تھوڑا جی اچھا. اور خلود موقت کس لیے یہ خلود نہیں سمجھو نا نہ سمجھو. تو ومن یعص اللہ ورسولہ ایک اشکال کا جواب دیا میں نے. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا. اس لیے کہ گناہ کبیرہ میں سے جی اللہ اکبر عذاب مہین. حضرت جو حضرت مریم ماں تھی ان کی تمنا یہ تھی کہ بچہ پیدا ہو جائے تو میں اسے بیت المقدس کی نظر کر دوں اللہ کے گھر کی صاف صفائی کرے اس کی خدمت کرے. اللہ وہ مائیں کہاں ہیں کہ ابھی بچہ پیٹی میں لڑکا ہے کہ لڑکے معلوم نہیں تمنا کر رہے جسے اللہ کی راہ میں معلوم ہے
دین کی خدمت کرے گا یہ بچہ، بچی ہے عالمہ بناؤں گی، دین کی خدمت کرے گی۔ تمنا تھی کہ لڑکا پیدا ہوئے اور ہوگا بیت المقدس میں نظر کر دیا جائے۔ بھائی لڑکی بے مریم زیدہ مریم قائل آگی انی وضعتها انثى، میرے لڑکے لڑکی ہو گئی، یہ لڑکی اللہ کا نور اللہ عالم بما وضع، اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے کیا جانا ہے، اس نے کیا جانا ہے، لیکن آپ نے مجھے ٹکرا ہے وہ غضب کیا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جنہوں نے بلاغت پڑھی ہے وہ جانے کہ کاف جس کے ساتھ لگتا ہے مشبہ بھی ہوتا ہے اور مشبہ بھی اقویٰ ہوتا ہے بالمقابل مشبہ بھی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کاف جس کے ساتھ لگا انثى زیتون کا اصلی زید شیر کی طرح ہے، تو بات کون اقویٰ کون ہے؟ شیر ہے نا جس کے ساتھ کاف لگا ہے، تو زیتون ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کاف جس کے ساتھ لگا انثى کے ساتھ انثى یہ ہے کہتے ہیں عورتوں کو کوئی مقام ہی نہیں دیا گیا، مشبہ نہیں بنا دیا گیا اس کو۔ اب آؤ کیا کہا گیا بیٹوا بیٹوا، بیٹوا کا حصہ نہیں ہے، بیٹوا کا حصہ متعین نہیں ہے، کہوں نہیں بیٹوا کا حصہ نہیں۔ یہ دیکھو یوصیکم اللہ فی اولادکم، اپنا حکم نہیں کہا بنا کے نہیں کہا، اولاد میں بیٹا بیٹی پوتی پوتا سب آگے جی اولاد میں کیا بنا اللہ تو بتا دیں گے۔ یوصیکم اللہ فی للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ قیاس کیا بنائی ہے اللہ نے، مجھے آپ اس کو بنایا لڑکی کے حصے کا، کیا بات ہے کیا بات ہے، لڑکے کا حصہ متعین نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا کہ جائیداد میں سے جو رہے گا لڑکے کا دو حصہ ہوگا، لڑکی کا ایک حصہ، لیکن لڑکے کا حصہ متعین نہیں کیا گیا، لیکن لڑکی کا حصہ متعین ہے۔ نہیں کہا قرآن کا اگر لڑکی ایک ہے تو آدھی لڑکا متعین ہے، لیکن لڑکے کا متعین نہیں۔ یہ کہا گیا کہ لڑکے کا دو حصہ ہے لڑکی کا ایک حصہ، سب کا یہ نہیں کیا گیا، لڑکی کا حصہ متعین ہے۔ اگر لڑکی ایک ہے تو آدھی جائیداد، اور لڑکیاں دو سے زائد ہے، دو بٹے تین ہے، 2/3 جی۔ اور اگر پوتی ہے پوتی اگر 1/2 لے لیں گے جی، پوتے کے ساتھ آ جائے تو پوتے کا 2 حصہ اور پوتی کا 1 حصہ، اور پوتی اگر بنت میت کے ساتھ آ جائے میت کی بیٹی کے ساتھ تو میت کی بیٹی کو 1/2 اور ثلثین کے لیے 1/6 پوتی تک کی نگرانی کی گئی ہے، پوتی تک کی خبر گیری کی گئی ہے اسلام کے اندر جی، جبکہ وہ دور ہے، جبکہ وہ دور ہے، وہ بیٹی تو اس کا خون ہے نا، وہ تو بیٹے کی بیٹی ہے، لیکن اس کا خیال رکھا گیا کہ وہ بھی بیٹی ہے، لہذا اگر بنت میت کے ساتھ آ جائے میت کی بیٹی کے ساتھ آ جائے تو پوتی کا حصہ بیٹی کے ساتھ پوتی کا، بیٹی کا 1/2 اور پوتی کا 1/6 تک ملے ثلثین کے لیے۔ ایک تو اور بتا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ لڑکے کا حصہ زیادہ ہوتا ہے لڑکی کا کم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لڑکے کا حصہ کم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے اپنی صفت حکیم بیان کی۔ کیسے؟ ایک مسئلہ بناتا ہوں، ایک آدمی آ گیا لڑکی وارثی میں جس کو چھوڑا تم ماں، بنت ہے لڑکی ہے، بنتو لب ہے پوتی ہے، اور ہم سب سگا چچا ماں ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، سگا چچا، آدمی مر گیا، یہ 4 وارث کتنا ملا؟ اولاد موجود ہے، ماں کا 1/6 برابر ہے، اور بیٹی کا 1/2، پوتی کا 1/6 تو ثلثین کے لیے، باقی تو بچے گا 5 کے لیے۔ اب چونکہ ثلثیات اور نصفیات مکس ہو کر گیا ہے، لہٰذا 2 کو 3 سے ضرب دیا گیا، 3 × 6 مسئلہ 6 سے بنا۔ اگر 6 رکھ دیا ہے تو 6 کا 1/6 1 لاکھ ماں کو مل گیا، 6 کا 1/2 3 لاکھ بیٹی کو مل گیا، اور 6 کا 1/6 1 لاکھ یہ بنت لب کو مل گیا، یعنی پوتی کو، اور باقی کیا بچا؟ اب یہ دیکھو 5 مل گئے، 1 لاکھ ملا ہے بیچارے کو، کس کو؟ چچا کو، اور بیٹی جو عورت ہے اس کو کتنا ملا؟ بیٹی کو آدھا مل گیا، پورا آدھا مل گیا، 3 لاکھ مل گیا اس کو، اور 1 لاکھ ملا۔ تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہر جگہ مرد کا حصہ زیادہ ہوتا ہے؟
اس مسئلے میں تو منطق ایسا کم ہو گیا جیسا کہ میں نے بتایا. یہ ہے آپ دیکھو بیٹی ایک ہے 1/2 ایک سے زائد ہے تو 2/3 پوتی کے ساتھ آ جائے تو 1/2 پوتی کا 1/6. اچھا ماں اگر ہے اولاد موجود رہی علم کل ولد وہی اب وہی کل واحد منهم السدس ان كان له ولد. اگر اولاد موجود ہو ماں باپ دونوں کے لیے 1/6. اور اگر یہ دیکھو اور اگر اولاد موجود نہیں ہے تو ماں کا 1/3 باپ کا وہ وہی سب آپا باپ کلوں میں سن ارے دونوں ماں باپ پڑھ ہوتے باپ کیسا کہتے ہیں عورتوں کی نگرانی نہیں کی گئی خبرداری نہیں کی. دیکھ رہے ہیں ماں باپ دونوں وائس ہوتے ہیں لیکن باپ کا حصہ متعین نہیں باپ کا حصہ متعین کر دیں گے. اور اگر بھائی موجود ہو ایک سے زائد تو ماں کا 1/6. بیوی کا اگر اولاد موجود ہے تو 1/8 اولاد موجود ہے تو 1/4 ایک ہے. اور اگر بہن موجود ہے سگی بہن اگر ایک ہے تو 1/2 پوری جائیداد کا آدھا حصہ لے لے گی. اور 2 بہنیں ہیں یا 2 سے زیادہ ہے تو 2/3 لے لے گی. بھائی اور بہن مکس ہو کر گیا ہے تو حصہ ہے جس کو حصہ منظر ہے 2 حصہ بھائی کا 1 حصہ بہن کا. اللہ اکبر. یہ ہے ایسا بتائیے چلا کہ آپ قرآن حکیم کو مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وراثت کی کتنی ہے. یہ بات بولتا ہوں وراثت کی جتنی زیادہ تقسیم وراثت اور سے دیکھیں جملہ دیکھیں تقسیم وراثت کی جتنی زیادہ اہمیت اسلام میں ہے ایک بدنصیب امت اتنی زیادہ اس پر ہی ثواب ہے. اس پر جتنا ماتم کیا جائے گا جاؤ بس کرو ہمارے یہاں ہم لوگ جاتے ہیں چائے پینے کے لیے. صاحب نے بتایا کہ وہ حاجی صاحب سے بیٹھا ہے اور 4 آدمی کے بیٹھائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 3 ہفتے آئے ہیں اور اگلے سال اگر نمبر آئے گا کھینچ دے وہ کھینچ دے وہ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے میں میلے کچیلے کپڑے میں ایک بچہ چائے کی حاجی صاحب کو لے رہا اپنے ساتھیوں کو لے رہا. کسی نے بتایا کہ جانتے ہیں یہ بچہ کون ہے؟ بچہ جو چائے بانٹ رہا. بولے انہیں حاجی صاحب کی بہن کا بیٹا ہے. زندگی ایسے حج کے وراثت دے کے جاؤ نہیں کچھ سنے آئے ہو نا کچھ کونوں کو دھونا ہی ہوگا ڈائریکٹ نو اسٹاپ میں سیدھے جاننا میں سیدھے جاننا میں گانٹ باندھ لو گانٹ باندھ لو. پچھا جو ہے نا وہ حاجی صاحب جو اس طرح چوکا کرے جاتا کسی شاعر کو کیا کہا 4 دن سے پڑوسی بھوکا پڑا 4 دن سے پڑوسی بھوکا پڑا سیٹ صاحب دوبارہ 4 دن سے پڑوسی بھوکا پڑا سیٹ صاحب دوبارہ مدینے چلے. جہاں حقوق ادا نہیں کر رہے ہو تم بہنوں کا حق مار کے تم بیٹھے ہو بھائیوں کا حق مار کے تمہیں شرم نہیں آتی تم مسلمان ہو مسلمان. چند رسوم اور عبادات کر کے آپ یہ سمجھ لیں کہ وراثت ہڑپ کر کے آپ بچ جائیں گے. سوال ہی پیدا نہیں. سوال یار طے کر کے اٹھو کہ اپنی بہنوں کا ورثہ دینا ہے وراثت میں ان کا حق دینا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ تھوڑی ڈائبٹیز بڑھ رہی ہے تو چھوڑ دیتا ہوں اتنا گھٹا بھی نہیں.